السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو امن و عافیت عطا فرمائے، ہر شر و فتن سے محفوظ فرمائے۔ آئیے آج ایک عظیم الشان، عظیم المرتبت ہستی کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایک عظیم الشان شہسوار، آئیے دیکھتے ہیں کون ہے وہ شخص، کون ہے وہ عظیم الشان شہسوار، کون ہے وہ شخص جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیتے ہوئے فرمایا ان شئت کنت من المہاجرین وان شئت کنت من الانصار، اگر تم چاہو مہاجرین میں سے ہو جاؤ اور اگر تم چاہو تو انصار میں سے ہو جاؤ۔ کون ہے یہ شخص جس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جامع دعا فرمائی، اللہم احفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ ومن فوقہ ومن تحتہ، اے پروردگار عالم اس کی آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر نیچے ہر چہار جانب سے حفاظت فرما۔ یہ کون ہے جس نے کامل فضل و شرف کا اعزاز حاصل کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان، بہترین شہسوار اور بہت بڑے عالم و فاضل صحابی بنے تھے؟ پھر یہ کون ہے جس سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم الشان عبقری شخصیت، سربراہ گورنروں کا انتخاب کرتے وقت اور بہت سے دینی مسائل حل کرنے کے لیے اس کے مشورے سے مستفیض ہوا کرتے تھے؟ یہ کون ہے جو قرآن کریم کے جمع کرنے اور مسلمانوں کے ایک مصحف پر جمع ہونے کا سبب بنا، جبکہ وہ اللہ کی کتاب کے بارے میں مختلف ٹولیوں میں بٹ چکے تھے؟ حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ تعالی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ خاندانی رازدان، انصار کے حلیف اور سرکردہ مہاجر جلیل القدر صحابی تھے۔ ابو نعیم اصبہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فتنوں اور مصائب کی پہچان رکھنے والے، علم اور عبادت پر پوری توجہ دینے والے اور لذات دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے صحابی تھے۔ یہ کون بہادر شہسوار ہے جو جامع کمالات ہے اور اس میں فضائل و محامد ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے؟ یہ ہیں سیدنا رازدار رسول اور رازدان رسول حضرت ابو عبداللہ حذیفہ بن یمان بن جابر العبسی المکی الیمانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں انصار کے حلیف کیسے بنے۔ مصادر و مراجع یوں گویا ہے کہ حسل یا حسیل نامی ایک شخص جو آگے چل کر حذیفہ کا باپ بنا، اس نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور بھاگ کر مدینے آ گیا اور بنو عبد الاشہل سے دوستانہ تعلقات قائم کر لیے۔ لوگوں نے اس کا نام یمان رکھ دیا۔ اس نے خاتون رباب بنت کعب الاشہلیہ سے شادی کر لی۔ اس نے حذیفہ، سعد، صفوان، مدلج، لیلہ کو جنم دیا۔ پھر رباب بنت کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اطہر پر بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یمان کی اس خاتون سے مزید دو بیٹیاں فاطمہ اور ام سلمہ بھی ہوئیں۔ سیدنا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمانی سفر کا باب بھی بڑا روشن اور تابناک اور بڑا ہی پرلطف اور دل فریب دلچسپ ہے۔
نور اسلام جزیرت العرب پر ذو فشاں ہوا تو ایمان اور اس کی قوم کے بہت سے افراد کشاں مکہ پہنچے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ یمان مدینے واپس آیا تو اس کے آل اولاد سب نے اسلام قبول کر لیا۔ حذیفہ کی پرورش ایک مسلم گھرانے میں ہوئی، پھر وہ اپنے والد کے ہمراہ مکہ مکرمہ گیا۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں ہاتھ حضرت حذیفہ کے دائیں ہاتھ سے ملا تو اس نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور محبت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہجرت اور نصرت سے کسی ایک کو اپنی مرضی و منشا کے مطابق پسند کرنے کا اختیار تفویض کر دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نصرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے انصاری کہلانا پسند کیا اور مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دل آپ کی تشریف آوری پر فرحت و انبساط سے جھوم اٹھا۔ آپ کی مجالس میں حاضری کا التزام کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سے خوشا چینی کی ان میں سے بہت سی دل آویز خوبیاں چمک اٹھیں۔ حق گوئی میں طاقتور اور دانشور ہو گئے۔ منافقت اور دھوکہ دہی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ ریاکاری اور ٹال مٹول کی عادات کو یکسر چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت خوشگوار مجالس بپا ہونے لگی، جس نے اسے تمام تر میدان ہائے فضائل میں نادر اور انوکھے راستے پر ڈال دیا۔ باہمی بھائی چارے کے میدان میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم الشان شہ سوار سیدنا حضرت حذیفہ بن یمان اور سیدنا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ قابل قدر بات یہ ہے کہ ان دونوں شہ سواروں میں بہت سی خوبیاں مشترک تھی۔ دونوں نے مسلمان والدین کے زیر سایہ پرورش پائی، علم و فضل میں بھی بڑے کمال کے درجے پر فائز تھے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد اور اس کے بعد تمام جنگوں میں شریک ہوئے۔ یہ آپ کا مجاہدانہ کردار تھا۔ ان کی پہلی جنگ غزوہ احد تھی۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں مسلمانوں نے غلطی سے اس کے والد یمان کو قتل کر دیا تھا۔ یہ پکارتے بھی رہے کہ یہ میرے والد ہیں، یہ میرا باپ ہے، لیکن مسلمان نہ سمجھ سکے، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے اپنے والد گرامی کے قتل کے شہادت کے موقع پر یوں فرمایا: یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ سورہ یوسف آیت 92 میں ہے، اللہ تمہیں بخشے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے والد کی دیت ادا کی، جسے انہوں نے مستحق مسلمانوں پر خیرات کر دیا۔ ان کے کارنامے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کی قدر و منزلت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس فیاضانہ طرز عمل اور حکیمانہ طرز ادا کی وجہ سے صحابہ اکرام علیہم الرضوان اور تابعین اعظام علیہم الرحمہ کی نگاہ میں ان کی عظمت دو چند ہو گئی، یہاں تک کہ عظیم المرتبہ تابعی فقیہ مدینہ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رحمہ اللہ، جو فقہائے سبعہ میں سے شمار ہوتے تھے، انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضل و شرف کی شہادت دیتے ہوئے کہا: اللہ کی قسم، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ میں فضل و شرف اور خیر و برکت کے آثار آخری دم تک رہے، یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضل و شرف اور خیر و برکت میں یکے بعد دیگرے ہر اس جنگ میں اضافہ ہوتا ہی چلا گیا جس میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی سعادت حاصل کی۔ غزوہ احزاب میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر کا ستارہ چمکا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی نظر انتخاب اس پر پڑی تاکہ وہ انبوہ احزاب کے اندرونی واقعات اور حالات سے آگاہ ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس رازداری کے حوالے سے ہم ان کی شہسواری، بہادری اور دلاوری جیسے اوصاف کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی انبوہ احزاب میں عجیب و غریب بہادری کا کردار رہا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی احزاب کے مختلف جماعتوں کے درمیان بہادری، ذہانت اور رازداری کی داستان نہایت ہی دلچسپ اور خوشکن ہے اور دل فریب بھی ہے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر دشمن کے جتھوں اور ان کے صفوں میں جا گھسے تاکہ ان کے واقعات، حالات اور رازہائے دروں سے واقفیت حاصل کر کے ان سے پردہ سرکا سکیں، نیز جن مصائب، مشکلات اور دیگر گو حالات سے ان کا واسطہ پڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کی چلائی ہوئی تیز آندھی نے ان سے اٹکلیاں کی ہے، جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، جانور بدک گئے اور برتن الٹ گئے اور ان کا جنگی میدان میں برقرار رہنا دوبر ہو گیا۔ ان تمام تر حالات سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو رات کی تاریکی میں دشمن کی صفوں کی طرف بھیجا۔ اس موقع پر انہوں نے شہسواری، بہادری اور دلاوری کی مشہور و معروف عسکری داستان رقم کی، جس کا تذکرہ بڑی کثرت کے ساتھ مستند تاریخی حوالے جات کی کتابوں میں ملتا ہے۔ بہت سارے نامور مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس واقعے کی منظر کشی کی ہے، جسے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری، ذہانت اور حاضر دماغی کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم اس بہادری کو آشکار کرنے والی داستان کی جھلک پیش کرتے ہیں، جس کا تمام تر صحرا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بن یمان کے سر باندھا جائے گا، کیونکہ یہ حیرت انگیز کارنامہ انہوں نے اکیلے ہی سر انجام دیا۔ ان نازک ترین آزمائش کی گھڑیوں میں جبکہ مسلمان مصائب و مشکلات کے کٹھن مراحل سے گزر رہے تھے، آنکھیں تاڑے لگ چکی تھیں، کلیجے منہ کو آ رہے تھے، قرآن حکیم میں ان پیچیدہ حالات کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ سورۃ الاحزاب آیت 11 میں بیان ہے۔ آیت کریمہ میں مسلمانوں کی بے چینی، اضطراب اور پریشانی کا انکشاف کر دیا گیا ہے کہ مومنوں کے کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اس قدر پریشان حال تھے۔ ابن اسحاق نے یزید بن زیاد سے اور انہوں نے محمد بن کعب قرظی کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ کوفے کے ایک باشندے نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کی صحبت اختیار کی؟ فرمایا جی ہاں بالکل۔ اس نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم ہم محنت اور جد و جہد کیا کرتے تھے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم اگر ہم انہیں پا لیتے تو تعظیماً ہم انہیں اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم غزوہ خندق کے دوران ایک رات میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج کون دشمن کی صورتحال کا پتہ لگائے گا، شرط یہ ہے کہ وہ وہاں جا کر کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ کرے، بس معلومات لے کر خاموشی سے واپس آ جائے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہ کارنامہ سر انجام دینے والے کے لیے میں اللہ سے التجا کروں گا کہ یہ شخص جنت میں میرا رفیق اور میرا دوست ہوگا۔ اس رات سردی اپنے جوبن پر تھی، دشمن بھوک سے نڈھال تھے۔ میں نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے یہ فریضہ سر انجام دینے کی پیشکش کر دی تو آپ نے مجھے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا کہ حذیفہ جاؤ چپکے سے دشمن کے صفوں میں گھس جاؤ، کسی کو پتہ نہ چلنے پائے، غور سے مشاہدہ کرنا کہ دشمن اس وقت کیا کر رہا ہے، ان کے عزائم کیا ہے، وہ کس صورتحال سے دوچار ہیں، کسی کو اپنے بارے میں کچھ نہ بتانا۔ اس طرح معلومات لے کر آپ نے ہمارے پاس
آ جانا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر میں روانہ ہوا، ان کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ تیز آندھی اللہ کے لشکر نے ان کی درگت بنا دی ہے، دیگیں الٹ گئیں، آگ بجھ گئیں اور خیمے الٹ گئے۔ اس موقع پر ابو سفیان نے اعلان کیا کہ غور سے اس بات کا جائزہ لے لو کہ تمہارے پاس کون بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اعلان ہوتے ہی میں نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے شخص کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا، بھائی تم کون ہو؟ اس نے بتایا، میرا نام یہ ہے اور فلاں کا بیٹا ہوں۔ امام بہقی اور امام ابو نعیم نے اپنی کتاب الدلائل میں لکھا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا دایاں ہاتھ اس شخص کے ہاتھ پہ رکھا جو میری دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں معاویہ بن ابی سفیان ہوں۔ پھر میں نے اپنا ہاتھ اس شخص پر رکھا جو میری بائیں طرف بیٹھا ہوا تھا، اس سے پوچھا، بھائی تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں عمرو ابن عاص ہوں۔ یہ میں نے اس لیے کی کہیں کہ وہ مجھ سے نہ پوچھ لیں۔ اتنی تیزی اور سرعت کے ساتھ میں نے یہ معاملہ طے کر لیا، اور جو ہے کہیں وہ نہ پوچھ لے اور معاملہ چوپٹ ہو جائے۔ ان کو میں نے موقع ہی نہ دیا کہ وہ مجھ سے سوال کریں۔ پھر ابو سفیان نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے خاندان قریش، بخدا اب یہاں تمہارے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں۔ ہمارے گھوڑے اور اونٹ ہلاک ہو گئے، ہم میں اور بنو قریظہ میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ تیز آندھی کو تم دیکھ ہی رہے ہو کہ ہمارا کیا حشر کر رہی ہے۔ کوئی ہنڈیاں چولہے پر ٹھہر نہیں رہی، اور نہ ہی چولہوں میں آگ جل رہی ہے، اور نہ کوئی خیمہ برقرار رہ رہا ہے۔ تم یہاں سے رخت سفر باندھ لو، میں خود بھی یہاں سے کوچ کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ چھلانگ لگا کر اپنے اونٹ پر سوار ہو گیا اور چل دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد نہ ہو چکا ہوتا کہ صبر سے کام لینا ہے اور کوئی کارروائی نہیں کرنی، تو ابو سفیان اس رات میری زد میں تھا، میں اسے نیزہ مار کر ہلاک کر سکتا تھا۔ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آپ چادر اوڑھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے مجھے اپنے قدموں کے پاس بیٹھ جانے کا اشارہ کیا اور چادر کا ایک پلو مجھ پر دے دیا۔ آپ نے رکوع کیا، سجدہ کیا، میں اسی حالت میں چادر اپنے اوپر لیے بیٹھا رہا۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو میں نے آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس طرح حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہی باکمال انداز میں اس مہم کو سر انجام دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ سورہ احزاب آیت 25۔ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غصے میں واپس کروا دیا، انہیں کئی کامیابیاں نہ مل سکی، اور مومنوں کی طرف اللہ تعالیٰ ہی لڑنے کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ قوی اور غالب ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ جہاد اور شہ سواری و بہادری کے سفر پر گامزن رہے۔ اس میدان میں ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات اور ان کی بہادریوں کے داستان بھی بڑی عجیب و غریب ہے، جس سے آپ محظوظ ہو رہے ہیں۔ راہ جہاد پر گامزن دشمنوں اور منافقین سے نبرد آزما ہوتے ہوئے کبھی بھی ان کے قدم نہ رکے۔ خلافت راشدہ کے دور میں وہ لشکر اسلام کے شہ سوار بن کر ابھرے، جو جود و سخا بھی انہوں نے اپنا نام پیدا کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عراق، شام، الجزیرہ، نصیبین اور ایران کے فتوحات میں شریک ہوئے، اور اس عبقری چوکس اور ذہین و فتین شہ سوار نے
کثیر تعداد میں حیرت انگیز عسکری کارنامے سر انجام دیے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یرموک میں حصہ لیا اور مورخین نے سن 13 ہجری میں اس جنگ میں فتح حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھی۔ 17 ہجری میں الجزیرہ کی فتح میں بھرپور حصہ لیا اور خوش آئندہ کارنامے سر انجام دیے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور و معروف جنگ نہاوند میں شریک ہوئے۔ جب امیر لشکر نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر لشکر اسلام کا جھنڈا تھام لیا۔ معرکہ آرائی شروع ہونے سے پہلے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین سے خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں دوران جنگ جام شہادت نوش کر لوں تو آپ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنا لینا۔ ہمدان ری دینور کے فاتح حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وغزا کذالک ما سبدانا عنوتن نیز اس نے ماسبزان کو جنگ کے ذریعے فتح کیا۔ ہمدان شہر کو فتح کر لینے پر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے اور یہ تمام تر فتوحات سن 22 ہجری کو ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدائن کا گورنر بنا دیا تھا۔ وہ اس عہدے پر فائز ہوئے اور وہیں رہے یہاں تک کہ وہ اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ عزیزان گرامی، ویڈیو کو طوالت میں نہ ڈالنے کے سبب میں انشاءاللہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مختصر سیرت طیبہ اور ان کی سیرت طیبہ کے روشن باب کو 2 قسطوں میں منقسم کرنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے ان کے آخری حد تک میں آپ کو دوسری قسط میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ امید کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو، اور اگر پسند آیا ہو تو شہ سوار اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اس جرنیل کی سیرت طیبہ کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، شیئر کریں، تاکہ ہمارے نونہالان اور جیالوں کو معلوم ہو کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاران کی سیرت طیبہ کیا ہے اور ان کے کارنامے اور ان کی بہادریاں کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔